أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ تعالی کے لیے، ولو اور اگرچہ، علی اوپر، خلاف، انفسکم تمہارے اپنے، تمہارے نفسوں کے خلاف ہو، او یا الوالدین والدین کے، والاقربین اور قرابت داروں کے، ان اگر، یکن وہ ہوں گے، غنین غنی، او یا فقیرن فقیر، فاللہ تو اللہ تعالی، اولا زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کا، فلا تو نہ، تتبعو تم پیروی کرو، الہوا خواہشات کی، ان کے، تعدیلو نہ تم عدل کرو، وَإِن اور اگر، تلوو تم موڑ دو گے زبان کو، او یا تعریضو تم اعراض کرو گے، فَإِنَّ تو بے شک، اللہ اللہ تعالی، کان ہے، بما اس کی جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرن خوب خبر رکھنے والا۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو، یا اپنے ماں باپ کے، یا رشتہ دار عزیزوں کے، وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، اس لیے
کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے، یعنی کسی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے، نہ ہی کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روکے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے، یعنی خواہش نفس، عصبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکتے، جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، المائدہ میں، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تلوو، تعریف کرنا، جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے، زبان کو موڑ توڑ کر، مطلب شہادت میں تعریف کرنا، تغیر کرنا۔ اعراض سے مراد شہادت کا کتمان یعنی چھپا لینا، گواہی کو، حق کو کتمان کرنا، چھپا لینا، اس کا ترک کرنا، ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً ہر حال میں عدل کرو، اس سے انحراف نہ کرو، کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست و بازو بنو۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم تعریف، تبدیلی اور کتمان سے گریز کرو گے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا۔ عدل و انصاف کی زد اگر تم پر یا تمہارے والدین یا دیگر قریبی رشتہ داروں پر بھی پڑے، تب بھی تم پر کوئی کشمکش اور حیل و حجت نہ ہو، اور رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو تم اہمیت دینے والے ہو۔ کسی مالدار کی یا کسی امیر کی وجہ سے یا غریب کی وجہ سے رعایت نہ کرو، تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے۔ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت، دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے بے لاگ عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن اور سکون ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اس نقطے کو خوب سمجھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے۔ عدل اور انصاف کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار بن جاؤ، خدا واسطے کے گواہ بن جاؤ، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ آتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کی، سچائی سے پہلو بچایا، تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اہل ایمان کی نمایاں ترین صفت عدل اور انصاف، ہر جگہ ہر حال میں،
گھر میں، بچوں میں، خاندان سے لے کر مملکت اور بین الاقوامی سطح پر، خواہ انصاف کی زد اپنی ذات، والدین، رشتہ داروں پر پڑے، غریب ہو یا امیر، مکمل انصاف کی علم برداری کرنی چاہیے۔ ہمیں یہی درس دیا جا رہا ہے، یہی سبق دیا جا رہا ہے تاکہ ہم انصاف کریں، تاکہ ہم عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔